یہ جو آپ آسمان دیکھ رہے ہیں نا، یہ گراؤنڈ فلور ہے، اس کے اوپر 7 فلورز اور ہیں۔ 7 فلور پہ جو پینٹ ہاؤس ہے اس میں گاڈ رہتا ہے۔ تو اگر تمہاری مرضی کے بنا پتہ نہیں ہلتا تو پھر یہ جو دنیا میں اتنا انیائے ہے، دنیا میں اتنی بھوک ہے، اتنی بیماری ہے، اتنی مجبوری ہے، اتنے بلاکار ہیں، اتنے ہتیائیں ہیں، یہ اس کے سامنے ہو رہے ہیں۔ یہ چاہے تو روک سکتا ہے لیکن یہ ہونے دیتا ہے، اور یہ مجھ سے پوچھے گا، اس کی مجال ہوگی کہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا میں۔ میں پوچھوں گا اگر یہ نکلا کہ بھائی تم نے کیا کیا تھا۔ Wake up to reality. اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے، لیکن ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے۔ پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور یہ اللہ کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں، اور زبان سے جھوٹ بکے جاتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن بھلائی یعنی نجات ہوگی۔ کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے، اور یہ دوزخ میں سب سے آگے بھیجے جائیں۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، یہ انسان اللہ کی بگڑی ہوئی مخلوق ہے۔ اب اس بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ جن کے پاس تعلیم کی کمی ہے نا، جن کے پاس شعور کی کمی ہے، عقل کی کمی ہے، وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اب اس کو نیچرلی وائز دیکھا جائے تو انہیں غور و فکر کرنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ یہ سائنس اور اپنی بگڑی ہوئی تعلیم کے اوپر عمل کرتے ہوئے اتنا دور گزر گئے ہیں کہ انہیں فرق ہی محسوس نہیں ہوتا کہ خدا ہے کہ نہیں ہے۔ جو پرندے ہوتے ہیں نا، ایک عقاب کو لے لیں آپ، وہ بھی اپنے بچہ جب اس کا پیدا ہوتا ہے، اس کی اڑان کے لیے اسے بلند اونچائی پہ لے جاتا ہے اور وہاں سے دھکا دے دیتا ہے تاکہ اس کو اڑنا آئے اور وہ اپنی اڑان کو، اپنے پروں کو، اپنے جسم کو مضبوط کر سکے، بڑا ہو سکے۔ ایک باپ ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کو جب سکھا رہا ہوتا ہے تو وہ دنیا کی ٹھوکریں کافی حد تک لگنے سے بچاتا ہے، لیکن دنیا کی ٹھوکریں لگنا ضروری ہیں۔ جب تک ٹھوکریں نہیں لگیں گی نا، تب تک انسان کو شعور نہیں آئے گا، عقل نہیں آئے گی، دوبارہ اس ٹھوکر سے بچنے کی ہمت نہیں ہوگی اس کے اندر۔ جب تک وہ خود ٹھوکر نہیں کھائے گا نا تو اسے سیکھ نہیں ملے گی۔ ہم سکھا دیں، لوگ سکھا دیں، دوست سکھا دیں، ماں سکھا دے، باپ سکھا دے کہ فلانی جگہ پہ تجھے چوٹ لگ سکتی ہے، یہ کام نہیں کرنا، لیکن انسان کر بیٹھتا ہے، غلطیوں کا پتلا ہے۔ جب تک اس کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ٹھوکر نہیں لگتی، اس کا شعور نہیں جاگتا، اس کی عقل نہیں جاگتی، وہ دوبارہ فیصلہ نہیں کر لیتا کہ یار اب میں نے اس جگہ سے نہیں گزرنا، اس ٹھوکر کو دوبارہ نہیں کھانا، تب تک وہ اس مراحل سے آگے نہیں گزر سکتا۔ یہ فیز سے گزرنا ضروری ہے، ٹھوکر کھانا ضروری ہے، پھر آپ کو عقل آتی ہے، پھر آپ اس ٹھوکر سے بچ کر چل سکتے ہیں۔ اب دنیا جو ہے وہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ نے ہمیں یہاں پہ امتحان کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ ہم یہاں پہ اپنا امتحان دے رہے ہیں، ایک ٹریننگ سینٹر بھی ہے ایک قسم کا، تاکہ ہم اپنے جسم کو پاکیزہ کر سکیں، تاکہ ہم اپنے جسم کو، اپنی عقل کو، اپنے سوچ کو، اپنے جو وجود ہے اس کو اتنا پاکیزہ اور صاف ستھرا کر سکیں کہ ہمارا جو وجود ہے وہ جنت میں جانے لائق بن سکے۔ بے شک اللہ نے ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہمیں دنیا میں پاکیزہ رہنے کی بھی اس نے نصیحت کی ہے۔ تو اس نے ہمیں اس دنیا میں اسی لیے بھیجا تاکہ ہم جنت میں جانے کے لیے برے لوگ سائڈ پہ ہو سکیں اور اچھے لوگ سائڈ پہ ہو سکیں، تاکہ دوزخ والے لوگ کو یہ کہنے کا جواز نہ اٹھ سکے کہ آپ نے ہمیں بغیر بتائے دوزخ میں کیوں ڈال دیا، جبکہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ دنیا میں انہیں اس امتحان میں اسی لیے ڈالا گیا تاکہ اس طرح کے نافرمان لوگ جو اللہ کے وجود سے انکار کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں
اور اس کی تعلیمات پر غور و فکر نہیں کرتے اور نیک اعمال نہیں کرتے، اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں کر لیتے، اپنے وجود کو پاکیزہ نہیں کر لیتے، اس کے اوپر سوال پہ سوال اٹھاتے رہتے ہیں اور اس کی ہر قدرت کو چیلنج کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کے دلوں پہ اگر نرم کر دے تو ہو سکتا ہے کہ کسی زندگی کے اینڈ مراحل پہ موت سے قبل ان کو ہدایت آ جائے اور یہ کلمہ گو ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ بھی ان پر رحم کرے اور انہیں جنت میں داخل کر دے۔ لیکن ان لوگوں کی اس طرح سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیویٹی کرنے سے آنے والی جو جنریشن ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے۔ آنے والی جنریشن کے اندر سوالات پیدا اٹھتے ہیں، اور وہ جنریشن کو اگر کوئی اچھا ٹیچر نہ ملے تو وہ سوالات ان کے دلوں پر مہر بن جاتے ہیں، جس سے وہ بھی اس طرح کی حرکتیں اور خدا کے اوپر سوال کرنے کا ہمت، حوصلہ اور کانفیڈنس لیول ان کا بڑھ جاتا ہے۔ البتہ ایک اگر اچھا ٹیچر مل جائے، ان کو سمجھنے، سکھانے، شعور دلانے، عقل کے پردے کھولنے کا اگر ان کے پاس راستہ مل جائے تو اللہ ان کو بھی ہدایت دے سکتا ہے۔ باقی رہا اللہ سے سوال کرنے کی بات، کہ میں اللہ سے پوچھوں گا کہ تو نے کیا کیا، تو نے کیوں اتنا اس دنیا میں تیری مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، تو اس دنیا میں برائی کیوں ہو رہی ہے، اس دنیا میں اچھائی کیوں ہو رہی ہے، اس دنیا میں غلط کیوں ہو رہا ہے، ریپ کیوں ہو رہے ہیں، اس دنیا میں یہ اتنی گندگی کیوں پھیلی ہوئی ہے، ہم غلط کام کیوں کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں فریڈم دیا ہوا ہے، سمپل از دیٹ، ہمیں دنیا میں کھلا چھوڑ دیا ہے، ہمیں فریڈم دیا ہوا ہے، ہمیں عقل دے دی ہے، ہمیں شعور دے دیا ہے۔ ہم اگر اس کا صحیح استعمال کریں گے تو ہم اللہ کے قریب تر بندے بن جائیں گے، نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے، ہم ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے اور سوال پہ سوال اور نیگیٹو پازیٹیو میں فرق نہیں کریں گے، جو دل میں آئے گا وہی بول دیں گے اور اس پر اٹل ہو جائیں گے، تو پھر ان تمام معاملات کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور باقی رہا اللہ سے سوال کرنا، تو وہ اس طرح ہے کہ کوئی انسان اپنے مالک سے یہ سوال کرے کہ اس نے اسے روٹی تو دی، رات کو کھانے میں، محنت مزدوری کے بعد رات کو کھانے میں اسے روٹی تو دی، لیکن اسے ملک مسلم کیوں نہیں دیا، اسے آئس کریم وغیرہ کیوں نہیں دی، ٹھیک ہے، اس سے محنت مزدوری کیوں کروائی، جبکہ وہ چاہتا ہے تو بغیر محنت مزدوری کے اسے روٹی دے دیتا، ٹھیک ہے۔ مالک اگر محنت مزدوری نہیں کروائے گا تو وہ اس کو روٹی کیوں دے گا، وہ اس کو اس کا صلہ کیوں دے گا، وہ اس کو اس کی اجرت کیوں دے گا۔ تو دنیا میں نیک اعمال کرنے کی اجرت اور اللہ پہ یقین رکھنے کی اجرت اور اللہ کے اوپر اعتماد رکھنے کی، بھروسہ رکھنے کی، اس کو خدا جاننے کی اجرت جو ہے وہ آخرت میں جنت ہے۔ اور ایک انسان کا خدا سے سوال کرنا ناممکن سی بات ہے، کیونکہ تمام تر فیصلے، تمام تر معاملات اس کی مرضی سے ہی ہو رہے ہیں۔ اس نے اپنی کتاب میں اگر ان لوگوں نے پڑھی ہوتی قرآن پاک تو آج یہ سوال اس طرح کے نہ کرتے۔ اس نے اپنی کتاب میں بتا دیا ہے کہ اس نے انسانوں کو اپنی عبادات کے لیے پیدا کیا ہے اور انہیں آخرت تک کے لیے وقت دے دیا ہے، تو وہ جو چیز چاہے یہاں پہ کریں، اس کا سوال ان سے آخرت میں کیا جائے گا نہ۔ ہم چونکہ امت مسلمہ میں سے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمارے لیے اور ہمارے جیسے پوری دنیا کے اندر جو بھی لوگ موجود ہیں، چاہے کافر ہیں، چاہے مسلم ہیں، چاہے بدھزم والے ہیں، چاہے عیسائی ہیں، چاہے یہودی ہیں، اللہ کے نبی نے، کیونکہ وہ امت مسلمہ کا حصہ ہے، کوئی بھی کسی بھی وقت مسلمان ہو سکتا ہے، وہ اس کا اپنا ایک فیصلہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے دعائیں کی، اللہ سے استغفار کیا، اللہ سے دعائیں کی کہ میری امت کو اوپر عذاب نہ آئے، ورنہ پچھلی امتیں جو تھیں، پچھلی انبیاء کی جو امتیں تھیں، ان کے اوپر فوری طور پر اس طرح کی حرکتوں کے اوپر عذاب آ جاتا تھا۔ اللہ کے نبی کا یہ ایک
بہترین عمل تھا کہ انہوں نے اپنی جانے کے بعد اپنی امت مسلمہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا معجزہ چھوڑا کہ ان کی امت کے اوپر عذاب نہیں آتا۔ اس کا فیصلہ آخرت میں ہوگا کہ کون کہاں جائے گا اور کیا کرے گا۔ باقی رہا اللہ سے سوال کرنا کہ اس نے جب اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا تو انسان اس طرح کی غلاظت بھری حرکتیں کیوں کر رہا ہے۔ یہ آپ کا اپنا معاشرہ ہے، کچھ صاف ستھرے معاشرے والے بھی لوگ ہیں، ان کے معاشرے میں اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوتی۔ آپ جس طرح کی اپنی اولادوں کی اپنے بندوں کی تربیت کریں گے اسی طرح کا آپ کو معاشرے میں رسپانس ملے گا۔ آپ اچھی تربیت کریں گے، خوش اخلاقی سے اپنی اولاد کو، اپنے غلاموں کو ٹریٹ کریں گے تو وہ آپ کو اتنا ہی اچھا رسپانس دیں گے۔ اگر آپ ان کو آوارہ گردی اور بدتمیزی، بد اخلاقی اور غلط معاشرے والی حرکتیں سکھائیں گے یا انہیں سیکھنے پہ مجبور کریں گے یا انہیں آپ کچھ نہیں سکھائیں گے، صرف اس معاشرے کا حصہ ہی بنا دیں گے، اس کے اندر وہ صبح کو اٹھیں گے، شام کو سوئیں گے، درمیان میں وہ حصہ گزاریں گے، تو زندگی کے کسی نہ کسی حصے کے اندر وہ غلط کاموں میں قدم بڑھا لیں گے، غلط کاموں کا حصہ بن جائیں گے۔ اس طرح معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ ایک ڈسپلن والے معاشرہ، ایک رسپانسبل معاشرہ جو ہوتا ہے، جو اپنی اولاد کا، اپنے انسانوں کا اور تفکر، عقل و شعور کے اوپر کام کرتا ہے، اس کی تربیت کا خیال رکھتا ہے، پاکیزگی اور صفائی کا خیال رکھتا ہے، اس معاشرے کے اندر اس طرح کی غلاظت، اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوتی۔ یہ ایک معاشرے کے معاملات ہیں، تو یہ انسان کے بس میں ہے، چاہے تو وہ اس کو صاف ستھرا کر لے، چاہے تو وہ اس کو مزید بدتر بنا دے۔ تو یہ کوئی تضاد یا نفاق نہیں ہے، ایک ایسا گناہ جس سے چھٹکارا حاصل کرنا بظاہر آسان لگتا ہے لیکن کرنے والے کے دل پر وہ بہت بھاری ہوتا ہے، اس کو چھوڑنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک شخص، جیسے کہ کوئی ایک شخص جو سگریٹ پیتا ہے لیکن قرآن بھی پڑھتا ہے، جو سگریٹ پیتا ہے لیکن 5 وقت کا نمازی بھی ہے، ایک خاتون جو بے پردہ پھرتی ہے لیکن سفر کے اندر قرآن و سنت پڑھتی ہے، موبائل کھول کے یا کسی بھی اوراق وغیرہ سے پڑھتی ہے، اور نماز کے وقت وہ سر پر کپڑا لے کر اعتدال کے ساتھ نماز ادا کرتی ہے۔ ایک شخص جو شدید گناہوں کا عادی ہے لیکن سردی کے موسم میں وہ بھی غسل کر کے فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ یہ نفاق یا تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں شیطان مایوسی پیدا نہیں کر سکا۔ وہ اللہ سے ہدایت اور توبہ کی امید رکھتے ہیں، لہذا کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ کے کچھ گناہوں کی وجہ سے آپ اور اللہ کے درمیان تمام تعلقات ختم ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ عنکبوت میں، اور جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھائیں گے۔ اور فرمایا ہے سورۃ توبہ میں، اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے نیک عمل بھی کیے اور برے بھی کیے، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہ نفاق اور تضاد کا معاملات ہیں۔ اللہ کافروں کو بھی ہدایت دے دیتا ہے، وہ بھی کسی ایک لمحے کے اندر اللہ پر یقین رکھتے ہوئے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو بھی ہدایت دے دیتا ہے، کچھ بگڑے ہوئے مسلمان بھی آہستہ 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 ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، وہ بھی خوبصورت انداز سے اسلام کے اوپر زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، وہی بہتر معاملات کو سنبھالنے والا ہے اور بہتر طریقے سے ہماری زندگی کا فیصلہ کرنے والا ہے۔